کہ وہ اگلے 50-100 سال تک سر اٹھا سکے. اور قرآن مجید نے پیشن گوئی دی تھی کہ اگلے 9 سالوں میں دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رومن امپائر کو پرشین امپائر پر فتح نصیب کر دے گا. ابھی میں نے بتایا کہ دنیا والوں کی نگاہ میں تقریباً یہ پیشن گوئی ناممکن تھی، اس لیے کہ پرشین امپائر نے، کسریٰ نے قیصر کو، ہرقل کو عظیم شکست سے دوچار کیا تھا، حتیٰ کہ رومن امپائر کا سربراہ اپنے گھر میں محدود ہو کر رہ گیا تھا، اپنے قلعے میں منحصر ہو کر رہ گیا تھا، محصور ہو گیا تھا، اور باہر نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں تھی. اس کے خود اپنے کیپٹل میں، دارالسلطنہ اور دارالخلافہ میں، پرشین امپائر نے بہت بڑا اپنا عبادت گاہ بھی بنا لیا تھا، جو تقریباً ناممکن تھا، اور اس کی بے شمار دیگر ریاستوں پر اس نے قبضے بھی کر لیے تھے. بیت المقدس کا علاقہ جو رومن امپائر کے پاس تھا، اس کو بھی اپنے زیر اثر کر لیا تھا. بے شمار انسانوں کا قتل ہوا، اور بیت المقدس میں جو زبردست صلیب تھی، جو ان کے مذہبی جماعت کی مقدس نشانی تھی، اس کو بھی توڑ تاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے. قرآن مجید ایسے موقع پر پیشن گوئی کرتا ہے کہ یہ شکست جو رومن امپائر کو ہوئی ہے، رومیوں کو ہوئی ہے، یہ شکست عارضی ہے، لمبی نہیں ہے، چند سالوں کی بات ہے، اور میکسیمم 9 سال کی بات ہے کہ 9 سال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ پرشین امپائر پر، فارسیوں پر فتح عطا کر دیں گے. یہ ایسے وقت میں پیشن گوئی کی گئی قرآن مجید کی اللہ کی طرف سے کہ جس کا پورا ہونا انسانی عقل اور سمجھ سے بالاتر ہے، مگر یہ پیشن گوئی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا اور چاہت کو پورا کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. جو اللہ کی منشا ہے اور اللہ کی چاہت ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے. اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے. وعد اللہ نے جب یہ پیشن گوئی فرمائی تو ساتھ یہ جملہ تھا کہ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ، اللہ خلاف ورزی نہیں کرتا. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اکثر انسان اس بات کو نہیں سمجھ رہے. قرآن مجید کی آیات پر غور کریں، اسلامی تاریخ پر غور کریں، بلکہ ہیومن ہسٹری پر غور کریں، انسانی تاریخ پر، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کئی وعدے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور ان وعدوں کا پورا ہونا انسانی سمجھ سے باہر تھا. پھر بھی وہ وعدے کس طرح پورے ہو کر رہے. قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند واقعات ایسے بیان فرمائے ہیں انسانی تاریخ کے کہ جس کا پورا ہونا انسانی سمجھ سے بالا تر تھا، انسانی عقل سے ماورا تھا، لیکن وعدہ تھا اللہ کا، اور اللہ نے کس طرح پورا کیا. صرف ایک وعدے کا تذکرہ کرتا چلوں
کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو یہ وہ سال تھا کہ جس میں فرعون پیدا ہونے والے مرد بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، لیکن وہ اس سال پیدا ہوئے جس سال پیدا ہونے والے بچوں کو فرعون کی طرف سے زندہ رکھا جاتا تھا۔ ایک سال زندہ رکھتے تھے، ایک سال قتل کر دیتا تھا، جتنے لڑکے پیدا ہوں، ایک سال زندہ ایک سال قتل، ایک سال زندہ ایک سال قتل۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال انسان کو زندہ رکھا جاتا تھا، لڑکوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا جینے کے لیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے جس دور میں بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، وہ سال تھا۔ ان کی والدہ انتہائی گھبرائی ہوئی کہ فرعون کے گماشتے بدماش، پولیس، مخبر گلیوں میں پھر رہے ہیں، اور اگر ان کو پتہ چلا کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو یقیناً اس بچے کو اٹھا کے لے جائیں گے اور میرا بچہ قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت حضرت ام موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر دھارس باندھی، اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی الہام کے طور پر کہ لا تخافی ولا تحزنی، موسیٰ کی اماں کیوں فکر کرتی ہے، کیوں اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے؟ جب تک وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ نَرْضِعِهِ، جب تک پتہ نہیں چلتا یا پتہ چلنے کا اندیشہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، یہ قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب یہ ڈر لگنا محسوس ہو جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑے جائیں گے، فرعون کے گماشتوں کو پتہ چل گیا ہے اور وہ میرے بچے کو لے جائیں گے، اور پھر اس مخبری کے نتیجے میں نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ بلکہ ہماری جان کو خطرہ بھی ہے، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اے موسیٰ کی اماں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈبے میں بند کر کے سمندر کے اور دریا کے حوالے کر دینا۔ اللہ یک شد دو نشد، دو شد یک نشد والی بات ہے کہ ایک تو میں فرعون کے گماشتوں سے اپنے بیٹے کی جان کو بچا رہی ہوں، اور آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلنے کا خطرہ ہو گیا تو تیرے بچے کو تو سمندر کے حوالے کر دینا۔ وہ تو ایسی بات ہے کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ ہمیں کیا فائدہ ہوا آسمان سے گرنے کا؟ ہم بھوکے ہیں اور آسمان سے گرا اور کھجور کے درخت میں جا کے اٹک گیا، تو ہمارے تو ہاتھ کچھ نہ آیا، ہمارے ہاتھ تو جب آتا جب زمین پر گرتا۔ میرا بیٹا اگر ویسے نہیں ضائع ہو رہا فرعون کے ہاتھوں تو سمندر کے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا، اور وہاں یہ ہے کہ زبردستی لے جائیں گے۔ فرعون کے گماشتی اور فرعون کے بدماش اور فرعون کے مخبر اور فرعون کے پولیس اور ان کی انٹیلیجنس اور ان کے CIA ایجنٹ میرے بیٹے کو زبردستی مجھ سے کھینچ کے لے جائیں گے۔ کم از کم تسلی تو میں دے سکوں گی اپنے بیٹے کو، یہ تو کہہ سکوں گی دل کو تسلی دیتے ہوئے کہ بیٹا میں نے تمہیں موت کے ہاتھوں نہیں حوالے کیا بلکہ وہ تو زبردستی مجھ سے چھین کر لے گئے۔ یہاں تو یہ ہوگا کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دریا کے اندر حوالے کیا ہے۔ ساری زندگی میرے دل کو کیسے چھینائے گا؟ کیسے سمجھاؤں گی اپنے دل کو؟ تو اللہ نے اس وقت وحی نازل کی، الہام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، اے موسیٰ کی اماں فکر نہ کر، تو جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح کر، اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں، اس کے پاس اور اس کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں فکر نہ کر۔ موسیٰ کی اماں میرا تم سے وعدہ ہے
لوں گا تیرا بچہ کر کے اور تیرے حوالے واپس کروں گا میرا نبی کر کے. تو مجھے دے گی اپنا بچہ کر کے، وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں لوٹاؤں گا نبی بنا کے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے جب خطرہ ہوا، ڈبے میں بند کیا، حوالے کیا، سارا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح یہ ڈبہ آہستہ 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 اس جگہ پہ پہنچا جہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور جب کھولا تو بچہ ملا، وغیرہ وغیرہ. لمبا واقعہ ہے. بتانا یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ تھا. قرآن مجید میں اس آیت کے اخیر میں، اس واقعے کے اخیر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ تھا تم سے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہاں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ 9 سال کے اندر اندر رومن امپائر نے، رومیوں نے پھر دوبارہ غلبہ پا لینا ہے، اور جو سلطنتیں چھینی ہوئی ہے ان چھینی ہوئی سلطنتوں کو اور ریاستوں کو اور زمینوں کو واپس لے لینا ہے، اور ہم بیت المقدس بھی آپ کے حوالے کر دیں گے. اور تقریباً دنیا کے لیے ناممکن ہے. یہ واقعہ بڑا لمبا آتا ہے، اور میں اس واقعے کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ کس طرح رومن امپائر نے پرشین امپائر پر غلبہ پایا، اور کس طرح کہ کیسا موقع بنا کہ جس کے نتیجے میں رومن امپائر والوں نے اتنی بڑی سلطنت پرشین امپائر والوں کو شکست دے دی اور سارا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا. بہت لمبا واقعہ ہے اس کے فتح کا، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. بہرحال دوبارہ فاتح ہو گیا. جب لڑائی شروع ہوئی تو رومن امپائر کے سربراہ نے یہ منت مانی تھی کہ اے اللہ، اگر اس لڑائی میں مجھے فتح ملی ہے تو میں اپنے گھر سے، یعنی ملک شام سے، حمص سے، میں پیدل چل کر تیرے گھر یعنی بیت المقدس آؤں گا. یہ اس نے منت مانی. مسلمانوں کے سربراہ اور مسلمانوں کے آقا، مسلمانوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عرب والوں کو، مکہ والوں کو کہہ دیا تھا کہ 9 سال کے اندر اندر جیت جائے گا. اب ان کو، یعنی رومن امپائر کو، قرآن مجید کی اس آیت کے نازل ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے. اس نے وہاں یہ منت مانی کہ اگر میں اس لڑائی میں جیت گیا، واپس تو نے مجھے سب کچھ دے دیا، تو اللہ میں حمص سے، اپنے گھر سے پیدل چل کر میں جاؤں گا بیت المقدس جو تیرا گھر ہے، جو اسحاق علیہ السلام کا بنایا ہوا بیت اللہ ہے، اس زمانے کا قبلہ ہے. اللہ کی قدرت دیکھیے کہ سن 2 ہجری میں وہاں مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح ملتی ہے، اور یہاں رومن امپائر پرشین امپائر پر 7 سال کے اندر اندر فتح حاصل کر لیتا ہے. اب اس نے اپنے اللہ کے کیے گئے منت اور وعدے کے مطابق اس نے جانا ہے اپنے گھر ملک شام، سیریا، حمص سے بیت المقدس پیدل. سن 3 گزر گیا، نہیں گیا. سن 4 گزر گیا، نہیں گیا. سن 5 گزر گیا، نہیں گیا. سن 6 گزر گیا، نہیں گیا. کیونکہ جو علاقے فتح ہوئے تھے اس علاقے میں دوبارہ بھی اپنا قبضہ مکمل حاصل کرنا ہے، وہاں اپنی فوج کو بھیجنا ہے، وہاں دیگر اور ضرورتیں تھیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. لیکن اس کے دل میں یہ تھا کہ میں نے منت مانی ہے، اور منت ماننے کے نتیجے میں میں نے اپنے اس کام کو کرنا ہے، اپنے گھر سے پیدل جانے ہی جانا ہے. لیکن پہلے 4 سال انٹرنیشنلی لیول پر وہ جا نہیں سکا، اس واسطے کہ وہ اپنے دیگر امور میں انتہائی مصروف تھا، دیگر کاموں میں بھی انتہائی مصروف تھا.
سن 7 کے شروع میں 4.5 سال کے بعد اس نے اپنے منت کو پورا کرنے کی غرض سے اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اپنے سارے ساتھیوں کو بتایا، سارے مصاحبین کو بتایا، وزراء کو بتایا، مشیروں کو بتایا، امیروں کو بتایا کہ بھئی اللہ نے ہم کو فتح دی ہے، اگرچہ میں نے منت مانی تھی اور منت کے پورا کرنے میں دیر ہو گئی ہے، لیکن وقت تو میں نے دیا نہیں تھا اللہ کو کہ میں زندگی میں چلا جاؤں گا، اور میرا پکا ارادہ بھی تھا، اب میں اپنے منت کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ منت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب منت مان لی جائے اور منت کے مطابق اگر کام ہو جائے تو پھر اس منت کا پورا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ آپ نے شرط لگائی کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام آپ کے لیے کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ دوں، حج دوں، پیسے دوں گا، قرآن شریف کی تلاوت کروں گا، اتنی 1000 بار تسبیح کروں گا، مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا، وائس سرائے بناؤں گا، مسافر خانہ بناؤں گا، منت مانی ہے اور اللہ نے آپ کا وہ کام کر دیا۔ اگر وہ کام نہیں ہوا تو آپ کے ذمہ منت کا پورا کرنا ضروری نہیں، اور اگر آپ نے یہ منت مانی اور منت ماننے کے بعد آپ کا وہ کام ہو گیا تو اب اس کام کا پورا کرنا آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے، فرض کی طرح ہے کہ اس کو پورا کرو۔ اور یہ منت کا رواج صرف اسلام نے نہیں، اسلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے چند واقعات ایسے بیان فرمائے کہ جس میں ہم سے پہلے لوگوں نے منت مانی تھی اور ان کا کام پورا ہو گیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کے لیے انہوں نے اس منت کو پورا کیا۔ سورہ آل عمران ہے، پارہ 3 ہے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک۔ وہ وقت یاد کرو جبکہ عمران کی اہلیہ محترمہ نے منت مانی تھی اپنے پروردگار سے کہ یا میرے پروردگار، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے آپ کے گھر بیت المقدس کے لیے اسے وقف کرتی ہوں، اس کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا جائے، میں نے اس کو آپ کے لیے رکھ دیا ہے، وقف کر دیا ہے۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، میں اسے آپ کے گھر میں جا کے رکھ دوں گی، وہ آپ کی گھر کی خدمت تاحیات کرے گا۔ فتقبل منی، اے اللہ میری منت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ 9 مہینے کے بعد اللہ نے ان کو بچہ دیا۔ اس نے منت اس لیے مانی تھی کہ میں نے اپنے بچے کو بیت المقدس کے لیے بطور خادم، بطور مجاور، بطور صفائی کرنے والا میں نے مقرر کرنا ہے، اور اس زمانے میں صرف اور صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے منت مان لی۔ اب یہ نہیں پتا پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور یہ منت ماننے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تو مجھے لڑکا عطا کر، اس لیے کہ لڑکے ہی دیے جاتے ہیں۔ اب جب منت مانی ایک طرف، بچہ ہو جائے گا میں آپ کے گھر کے حوالے کر دوں گی، اور جب پیدا ہوا تو وہ بچہ نہیں تھا، وہ بچی تھی۔ اس دور کے دستور کے مطابق لڑکیوں کو اللہ کے گھر کی خادمہ بنا کر مقرر نہیں کیا جاتا تھا، صرف لڑکے لڑکے چھوڑ دو، لڑکے لڑکے چھوڑ دو۔ جب حضرت عمران کی بیوی نے جب بچہ دیکھا کہ یہ تو لڑکا نہیں ہے، یہ تو لڑکی ہے، اور میں نے اللہ سے منت مانگ لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، اب اس منت کے مطابق میں نے تو اس بچے کو مسجد کے لیے دینا ہی دینا ہے، بیت المقدس کے لیے دینا ہی دینا ہے۔ بڑی پریشان ہوئی، اگر نہیں دیتی تو منت پوری نہیں ہوتی، اور اگر دیتی ہوں تو لڑکی ہے۔ قرآن مجید نے حضرت عمران کی بیوی اور یہ بچہ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کی والدہ کے تذبذب کا اور پریشانی کا اظہار کیا،
فلما وضعتها، جب حضرت عمران کی بیوی نے جنا تو وہ تو لڑکا نہیں تھا، لڑکی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہنے لگی قالت رب انی وضعتها انثى، اللہ بہت پریشانی میں آ گئی ہوں، منت مانی تھی کہ لڑکے اس میرے پیٹ میں ہونے والے بچے کو میں نے تیرے گھر کی خدمت کے لیے دینا ہے، اور اسی کے اندر میں نے انڈائریکٹلی میں نے یہ منت مانی تھی کہ تو مجھے لڑکا عطا کر. یہ اللہ، یہ تو لڑکی عطا ہوئی ہے، اب کیا کروں؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس بچی کا نام رکھ دیا ہے مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. اللہ کا جملہ ارشاد ہوا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے مریم کی ماں، تو نے تو یہ منت مانی تھی کہ بچے کو جو کچھ پیٹ میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیتی ہوں، اب یہ ہو گیا ہے، اور انڈائریکٹلی منت مانی تھی کہ لڑکا ہوگا اور ہو گئی یہ لڑکی. یہ صحیح ہے کہ عام طور پر لڑکے لڑکی سے زیادہ خدمت کرتے ہیں، لیکن میرے پلان کچھ اور ہیں. اللہ نے فرمایا تیری یہ بیٹی ہزاروں بیٹوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. نہیں سجدہ کرو کالانثیٰ، یہ وہ بیٹی ہے جو مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اس بیٹی سے تو میں نے اپنی قدرت کے بڑے شاہکار کا اظہار کرنا ہے. بہرحال منت کے مطابق دینا پڑا. بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. بیت المقدس کے مجاوروں میں اور ان کے درمیان میں جو سردار تھے، جو بیت المقدس کے چابیاں رکھنے والے تھے، ان کے درمیان میں پھر اختلاف ہوا کہ اس بچی کو رکھے گا کون بیت المقدس میں. اس کے لیے الگ انتظام کیا، الگ کمرے کا انتظام ہوا، الگ جگہ کا انتظام ہوا، اور پھر اس بچے کے رکھنے اور کفالت کے بارے میں بھی اختلاف ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں فالنامہ نکلا. ساروں نے جس سے وہ لکھتے تھے اس کو سب نے دریا میں ڈالا. دریا کا پانی اوپر سے نیچے کو جا رہا تھا، سب نے ڈالا، سب کے قلم پانی کی روح پر بہہ پڑے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی اس طرف جا رہا اور اللہ قلم کو دوسری طرف چلا رہے. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا اور اللہ کی مراد یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اگر کوئی کرے گا تو حضرت زکریا علیہ السلام کریں گے. یہ اور الگ واقعہ ہے، یہ کسی اور موقع پر اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور کئی بار بیان کیا بھی جا چکا ہے. تو یہ دستور تھا اس زمانے میں کہ منت اگر کوئی شخص مانے اور اس کا پورا کرنا ممکن ہو تو پورا کرو. اور ہماری شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ نے منت مان لی ہے اور اس کا پورا کرنا، اور اس منت کے مطابق آپ کا کام ہو گیا، تو اس منت کا پورا کرنا لازم اور ضروری ہے. اور اگر منت کسی طرح پورا نہیں کر سکتے ہو تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. منت ایک طرح کی قسم ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ آپ نے قسم کھائی ہے، اور اگر منت کا پورا کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے تو پھر آپ نے اس قسم کا کفارہ دینا ہے. بس شرط یہ ہے کہ آپ کا جو مانگا تھا وہ پورا ہو جائے. اس سے پہلے لازم اور ضروری نہیں. اور اللہ کے واسطے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ منت وہ مانگیں کہ جس کا پورا کرنا آپ کے اختیار میں ہو. بندہ اس وقت جذبات میں ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا مانگ رہی ہوں. وہ بڑے بڑے اللہ سے وعدے کر لیتا ہے، کر لیتی ہے، اور جب کام ہو جائے تو اس کا پورا ہونا ممکن نہیں ہوتا اس کے لیے. پھر وہ پچھتاتی ہے، پھر وہ شرمندہ ہوتی ہے. ساری زندگی اس منت کے پورا نہ کرنے کے نتیجے میں اس کے سر پہ وبال رہتا ہے. پریشانی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، اس کا دل اندر سے مطمئن نہیں ہوتا. میں نے فلاں منت مانی تھی، پورا نہیں کیا، اور اخیر میں جب دنیا سے جائے گی اور منت کو پورا نہیں کیا، نہیں قسم کا کفارہ ادا کیا، تو اللہ کیا گنہگار ہے.
منت وہ مانو کہ جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پورا کر دوں گی یا کر دوں گا، اور منت کے پورا کر دینے کے بعد اگر اس میں آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پنجابی مسل مشہور ہے، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں 10,000 مرتبہ، مثال کے طور پر میں 10,000 مرتبہ نماز پڑھ سکتی ہوں، میں 2 مرتبہ قرآن شریف پڑھ سکتی ہوں، میں اتنی 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہوں یا پڑھ سکتی ہوں، تو آپ اتنی منت مانیں، یا پڑھوا سکتی ہوں اتنی مانیں۔ آپ نے 10,000 کی نیت کی اور 20,000 پڑھا لیا، کوئی گناہ نہیں، ثواب ملے گا آپ کو۔ آپ نے 10 رکعت نماز کی منت مانی اور 20 رکعت پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نے 1 قرآن شریف کی منت مانی اور آپ 2 مرتبہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، منت بھی پوری ہوئی، ثواب بھی مل گیا زیادہ۔ لیکن اگر منت مانی ہو کہ میں 10 مرتبہ قرآن شریف پڑھوں گی اور پڑھا صرف 2 مرتبہ، تب ظاہر ہے کہ آپ کی منت پوری نہیں ہوئی، اور منت پوری نہ کرنے کے نتیجے میں گویا آپ نے قسم کو پورا نہیں کیا، کفارہ دو نہیں تو گنہگار ہو جاؤ گے اللہ کے۔ تو ہمیشہ منت وہ مانگنی چاہیے کہ جس کا پورا کرنا منت ماننے والے کے اختیار میں ہو، کر سکتا ہو، ورنہ گنہگار ہو گئے خواہ مخواہ۔ ایک خاتون میرے پاس آئی اور کہا مولوی صاحب ایک بڑا کام ہے، بڑا ضروری کام ہے، میرے نال وعدہ کرو کہ پورا کرو گے۔ میں آخیا میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کرتا ہوں جو سنے بغیر پورا کرنے کا ارادہ کروں، وعدہ کروں، نہ، مجھے پہلے بتا، اگر میرے بس میں ہوا تو پورا کروں گا، اور اگر نہیں پورا ہوا، نہیں میں کر سکتا تو نہ کہہ دوں، نہیں تانوں تو وعدہ کرنا پیسی۔ میں آخیا میں سنیا نہیں کہ ہو جیا کام کرانا چاہتی ہے، میں نے سنا نہیں تو میں کیسے وعدہ کروں تمہارے ساتھ؟ نہ مولوی صاحب خدا دا واسطہ ہی پورا کرو، وعدہ کرو تسی پورا کرو گے۔ میں آخیا چلو اتنا وعدہ کر دیتا ہوں، اگر میرے بس میں ہوا تو میں پورا کر دوں گا، بتاؤ تو صحیح کیا ہے کام۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں نے منت مانی تھی کہ میرے گھر منڈا ہویا تو میں مولوی صاحب کو اپنے مولوی صاحب نو آکھاں گی کہ او میرے واسطے 2.5 لاکھ واری آیت کریمہ پڑھے۔ میں مولوی صاحب کو اپنے منڈے واسطے منڈے دی خوشی مولوی صاحب تو میں 2.5 لاکھ واری آیت کریمہ پڑھانی ہے۔ میں آکھیا اس طرح دی منت ماننے دا میں آکھیا سی نہیں۔ پھر کس نے آکھیا میرے دل میں آیا، میں آکھیا بی بی میرے کول تو اور بھی بڑے کام نے، معاف کرنا میں تیرا وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ بڑی روئی پیٹی سٹ پٹائی، گھنٹہ کوئی بیٹھی، نے کہا میں تو چھڑنا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، جب تڑی تسی میرے نال وعدہ نہ کرو تسی پڑھ لو گے۔ میں کہا کس طرح ممکن ہے؟ تو نے آج یہ منت مانی، کل تیری فرینڈ نے مانگی میں 5 لاکھ واری پڑھاواں گی، کسی نے مانگا میں کروڑ واری پڑھاواں گی، کسی نے آکھیا میں ملین ٹائم پڑھاواں گی، تو مولوی دا تو کوئی کام نہیں، تہاڈی خواہشاں پورے کرن، اپنا کوئی کام ہی نہیں کر سکتا۔ میں آکھیا ناممکن ہے۔ 1 2 4 5 10 15 واری 200 250 2000 2500 واری مانگی تو گل ٹھیک ہے، 5000 تڑی بھی ٹھیک سی، یہ پوری 2.5 کروڑ واسطے، 2.5 لاکھ واسطے، 250,000۔ میں آکھیا نہیں۔ انہوں نے آکھیا مولوی صاحب میں نو دسو پھر میں کی کراں، میں تو منت من لئی اور اللہ نے میں نو منڈا بھی دے سڑے ہیں، ان کے کرام۔ اور وہ خود ہی کہہ رہی ہے، اپنی طرف سے مفتی بنی ہوئی تھی، اگر یہ تسی پورا نہیں کیتا تو میرے منڈے نو کچھ ہو جانا ہے، میرے منڈے نو کچھ ہو جانا ہے، میرے منڈے نو کچھ ہو جانا ہے۔ میں آکھیا منڈے دی عمر کے ہونے؟ آکھیا 2.5 سال۔ 2.5 سال منت ہوئی پوری اور 2.5 سال بعد میں نو آ کے کہن دی ہے۔ میں آکھیا ناممکن ہے۔ ہاں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ منت ماننا گویا قسم کھانا ہے، اور قسم تم نے کھائی اور پورا نہیں کر سکے تو اس قسم کا کفارہ دو۔ اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
قسم توڑنے کا کفارہ بھی بیان کیا ہے، 7واں پارہ، 7واں پارہ، پہلا صفحہ، دوسرا رکوع۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اس آیت میں اللہ نے 4 باتیں بتائی ہے۔ سب سے پہلے تم نے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ اگر یہ تینوں کام آپ نہیں کر سکتے تو چوتھا کام یہ ہے کہ آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں۔ لیکن روزہ رکھنے سے پہلے 3 کام میں سے ایک کام یہ کرو، جو اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ کیا ہے۔ آپ خود قرآن شریف دیکھ لیں، 7واں سپارہ، دوسرا رکوع، اس میں آپ کو مل جائے گا، پورا مسئلہ ملے گا، اور بہت سارے اور بھی مسائل ملیں گے۔ تو منت وہ مانے کہ جس کا پورا کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہو، یا کسی کے متعلق مانتے ہیں تو کم از کم اس کی رعایت کرتے ہوئے مانگو۔ جذبات میں آ کر ایک دم مانگ لینا اور اس کا پورا نہ ہونا ناممکن سا ہو تو یہ منت جائز نہیں ہے۔ ہرقل بادشاہ نے، رومن امپائر نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا کہ اللہ نے مجھے پرشین پر فتح عطا کر دی تو میں اپنے گھر سے، اپنے دارالسلطنت سے، اپنے دارالخلافہ سے، جہاں میں رہتا ہوں ملک شام میں ایک بہت بڑا شہر ہے حمص سے میں سفر کر کے بیت المقدس جاؤں گا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق نے بنایا تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی ذریت کا قبلہ تھا۔ اور اس زمانے کے تمام تر پیغمبر اللہ کے اس گھر کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز جب ملی ہے، اس کے ابتدائی ایام میں چند سالوں تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اندر سے یہ تڑپ تھی کہ اللہ میں پیدا ہوا مکہ مکرمہ میں، اور مکہ مکرمہ میں میرے ابا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر تیرا گھر تعمیر کیا تھا۔ وہ میرے چاچا ہوتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، لیکن میرے ابا اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، 4 ویسے بیٹے بہت زیادہ تھے، 2 بیٹے بڑے پیغمبر گزرے ہیں، ایک پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 74,000 کے قریب نبی بھیجے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے ایک ہی نبی بھیجا، پر وہ ایک نبی ایسا تھا کہ صرف 74,000 نہیں، اللہ کے سارے نبیوں اور اللہ کے سارے رسولوں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق سے برتر اور اعلیٰ اور بالا تھا، اور وہ تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک ہی نبی، اور وہ ہمارے اور آپ کے آقا ہے۔ اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے 74,000 پیغمبر، 74,000، 74,000۔ کہا بے شک میرے چاچا تھے، پر میرے چاچا نے بنایا بیت المقدس، پر میرے ابا نے تو خانہ کعبہ بنایا ہے میرے دادا کے ساتھ مل کر۔ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھوں، بیت المقدس سے ہٹا کر۔ اور یہ اس قدر چاہت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں کہ ہر وقت نگاہ آسمان کی طرف رہتی تھی، اس امید پر کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا یہ حکم لے کر نازل ہوں کہ اے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا قبلہ بدل دیا ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنو سلمہ میں۔ مسجد بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا، وہاں ایک علاقہ تھا مدینہ طیبہ کے علاقوں میں جہاں قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ رہتے تھے۔ ان میں حضرت بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کی والدہ بہت بیمار تھی۔ اچھے بڑے صحابی تھے حضرت بشر ابن برا۔
حضرت بشر ابن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جو قبیلہ بنو سلمہ کی تھی، اپنے گھر میں بہت زیادہ بیمار تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں ان کی والدہ کی عیادت کر کے آ جاؤں، دیکھ کے آ جاؤں۔ ان کی دین کے لیے، اسلام کے لیے بڑی خدمت تھی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے محسنوں کا بدلہ، احسان کا بدلہ ان سے بڑھ کر اچھی طرح ادا کیا کرتے تھے۔ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محسنوں کے ساتھ کبھی بھی کسی طرح بھی کم سلوک نہیں کیا، بلکہ ان کے احسانات کا بڑھ چڑھ کر بدلہ ادا کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس کسی نے میرے ساتھ احسان کیا، جس طرح کا احسان کیا، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے اور دے دیا ہے، ماں سوائے ایک شخص کے کہ جس کا احسان کا بدلہ میں ابھی تک دے نہیں سکا اور نہ میں دے سکوں گا۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن وہ شخص جب اللہ سے ملے گا تو اللہ اس نے جو احسان مجھ پر کیا اس کا بدلہ انہیں ادا کرے گا، اور وہ شخص حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے محسنین کے احسان کا بدلہ میں دے چکا ہوں دنیا میں، کوئی ایسا نہیں ہے جو کل قیامت کے دن یہ کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ پر فلاں احسان کیا اور آپ نے اس کا بدلہ نہیں دیا۔ ساروں کے احسان کا بدلہ دے چکا، ایک شخص کے علاوہ، اور میں اس کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کریم اپنے کرم سے جب قیامت کے دن ان کے ساتھ ملاقات کریں گے تو اللہ میرے پر کیے گئے احسان کا بدلہ خود ادا کریں گے، اور وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ تو کہا چلو چلتے ہیں، جا کے ان کی والدہ کی عیادت بھی کر لیتے ہیں۔ دوسرا محلہ ہے، وہاں مسجد ہے، وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ظہر سے پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت بلال اور چند اصحاب کے ساتھ اس محلے میں تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ظہر کی نماز اس مسجد میں ادا فرما رہے ہیں، امامت کرا رہے ہیں۔ ٹائم ہو گیا تھا، ظہر کے لیے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے عیادت کی، عیادت کرنے کے بعد اب واپس مسجد نبوی شریف جانا، اگرچہ مدینہ میں ہی تھے لیکن جانا اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی، جانوروں پر جانا تھا، دیر ہو جاتی، وہاں کے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی، وہ سب جمع ہو چکے تھے ظہر کے لیے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابہ نے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھائی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہاں نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز 2 رکعت ہو چکی ہے، 2 رکعت ہو چکی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نماز ہی میں نیچے دیکھ رہے ہیں، اور جب دل میں تڑپ اٹھتی ہے نا کہ اللہ کاش کتنا اچھا ہو جائے کہ میرے لیے تو آسمان سے جبرائیل کو اتار دے کہ میرا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو، بیت المقدس سے منہ ہٹا کر۔ یہ جب دل میں بہت زیادہ خواہش ہوتی تو نماز کی حالت میں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام باوجود اس کے کہ عام طور پر نیچے دیکھا کرتے تھے، نگاہ آسمان کی طرف اڑ جاتی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کہیں یہاں تو نہیں رہے۔ یہ خواہش، یہ تڑپ اس قدر، یہ تمنا اس قدر دل مبارک میں مچل رہی تھی کہ نماز میں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نگاہ آسمان کی طرف اس غرض سے اٹھ جاتی تھی کہ اللہ کا فرستادہ حضرت جبرائیل خدا کا یہ حکم لے کر نازل ہو رہا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اس منشا پر راضی ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا شہر انور قبلہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف موڑ دیں۔ نماز ظہر ہے، 2 رکعت پڑھائی جا چکی ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، جیروسلم کی طرف منہ کر کے، مدینہ طیبہ میں، اور مدینہ طیبہ میں جیروسلم کی طرف منہ کریں تو خانہ کعبہ پیٹھ کی طرف آتا ہے۔ عجیب، 2 رکعت نماز ہوئی تھی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نماز میں ہی ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھ گئی، اور نگاہ اٹھتے ہی فوراً نیچے نگاہ کر دی۔ ابھی نگاہ نیچے نہ کی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نماز ہی میں حاضر ہو گئے اور فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بار بار چہرے کے آسمان کی طرف اٹھنے کا منظر ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ تمنا کس قدر مچل رہی ہے کہ میرا حکم آ جائے کہ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کے خاطر آپ کی مرضی کے مطابق ہم نے یہ حکم نازل کر دیا ہے کہ اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا آپ پسند کرتے ہیں، پیغمبر ہم نے آپ کی پسند کے مطابق اپنی پسند بھی شامل کر دی، اب آپ نماز ہی میں اپنا چہرہ انور بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر دیں۔ 2 رکعت پڑھی جا چکی ہے، خانہ کعبہ پیٹھ کی طرف ہے اور چہرہ انور بیت المقدس کی طرف ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا نماز میں، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نماز ہی میں مڑ گئے۔ کہاں؟ اس طرف، مثال کے طور پر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام لوگوں کے بیچ سے چیرتے 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 اس طرف آ گئے، اس لیے کہ امام کا آگے ہونا ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نماز ہی کے بیچ میں پیدل آ رہے ہیں اور قبلہ کی طرف منہ کر دیا، اور سارے مقتدی بھی پھر گئے۔ تو 2 رکعت ظہر کی اس طرف منہ کر کے ہوئی اور 2 رکعت ظہر کی اس طرف منہ کر کے ہو رہی ہے۔ آج تک وہ مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ اس مسجد میں ایک ہی نماز 2 رخ پر ہوئی ہے، آدھی نماز بیت المقدس کی طرف اور آدھی نماز بیت اللہ کی طرف۔ آج بھی مسجد قبلتین موجود ہے، اور اب تو سعودی بادشاہ نے بہت خوبصورت بنا لی۔ دنیا جاتی ہے، زیارت کرتی ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالی ہم سب کو وہاں دوبارہ واپس لے جائے، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی مرنے سے پہلے اس مقدس مقامات کی زیارت کی اللہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں جانا ہے، تاریخی طور پر اس مسجد کو دیکھنا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، لیکن کسی صورت میں بھی وہاں جا کر بھی آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت اب نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا اور بیت المقدس کو منسوخ کر دیا، تو جب منسوخ ہو گیا، اللہ کا وہ قبلہ اللہ نے ختم کر دیا ہے، تو اب دوبارہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آج بھی ہمارے دیار سے، ہمارے ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ہمارے اس علاقے سے جب ان پڑھ لوگ اور جاہل لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں تو 2 رکعت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہاں کے شرطے پھر ان کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، نماز توڑ دیتے، نماز میں دھکا دے دیتے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، وہ دوسری طرف کونے میں چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے، سارے لوگوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا کہ شرطے نہ دیکھیں، اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں شرطے نے دیکھ لیا، وہ بھاگا ہوا آیا، اس نے اس کو دھکا دیا، اور دھکا دینے کے بعد کہا ایش حاضا، بیت اللہ اس طرف ہے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو وہ نماز توڑ کے کہتے ہیں کہ ہو جیا مسلمان ہے جڑا سانو 2 رکعت بھی پڑھن نہیں دیندہ۔ کیوں جیا مسلمان ہے، ساری نماز پج سڑی ہے تو 2 رکعت اس پاسے پڑھنے نہیں دیتا۔ ارے اللہ کے بندے، جب قبلہ منسوخ ہو گیا ہے تو اب اس طرح منہ کر کے نماز پڑھنا عبادت نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ اگر تم نے ساری منسوخ باتوں پر عمل کرنا ہے، ساری ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، تو پھر نماز ایسی پڑھو نا جس میں نماز میں بات بھی کر سکتے ہو، ایسی بھی 2 رکعت پڑھ لو، کہ وہ بھی کسی زمانے میں جائز تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے۔ ایک دفعہ شراب پی لو، کہ شراب پہلے جائز تھا۔ ایک دفعہ جوا کھیل لو، اس لیے کہ جوا کھیلنا پہلے جائز تھا۔ ظاہر ہے کہ منسوخ شدہ حکم پر جو ایک مرتبہ حکم ختم ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا، اللہ نے اس حکم کو بدل دیا ہے، اب دوبارہ اس حکم پر کسی کو عمل کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ 4 سال کے بعد
پرشین امپائر کو شکست دینے کے 4 سال کے بعد اس کو ذرا فرصت ملی تو اس نے کہا چلو میں نے منت مانی ہے اور میں منت پوری کر کے آ جاؤں. آج منت پہ مسئلہ زیادہ چل گیا، میں پوری کر کے آ جاتا ہوں اپنی منت کو. اس نے سارے وزراء کو، مشیروں کو، سب کو جمع کیا اور کہا میں تو جا رہا ہوں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، وہاں میں نے منت مانی تھی، وہاں جاؤں گا، وہاں جا کر عبادت کروں گا، اس لیے میں اپنی منت کو پورا کرنے کا وقت آیا ہے، تم لوگ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو. اور پیدل اس نے سفر شروع کر دیا. وہاں تو وہ ملک ہند سے، ملک سیریا کے ایک بہت بڑے علاقے ہند سے وہ بیت المقدس کی طرف آ رہا ہے پیدل. اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور حجاز مقدس میں حالات بن رہے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ صلح ہو گئی، جس کو صلح حدیبیہ اور حدیبیہ ٹریٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں. عین انہی دنوں میں سن 6 ہجری کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں. کافروں نے کام نہیں جانے دیں گے، کام ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، دیکھو ہمارے پاس تلوار بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لڑائی کا سامان بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، ہم نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا 3 دن کے لیے، انہوں نے کہا 3 دن چھوڑو، 3 منٹ کے لیے بھی ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو، اور اگر آئے تو لڑائی ہوگی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے تم بات کرو، ان کو سمجھاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. بہت لمبا مسئلہ ہے یہ بھی. چلو ٹریٹی کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں کہ اس سال آپ چلے جائیں، اگلے سال آ جائیں، ہم آپ کو 3 دن کے لیے اگلے سال کی اجازت دیں گے، اس سال آپ چلے جائیں. عمرے کا احرام ہے کھول دیں، 7 جانور لائیں، ذبح کر دیں اور اگلے سال آ کے اس کی قضا کر لینا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ مکہ والوں کے ساتھ ٹریٹی کی کہ ہم صلح کرتے ہیں. اور صلح میں ایک بات یہ ہوئی کہ ہم 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے، 10 سال تک. اور مکہ والے مدینہ شریف آ سکتے ہیں، اور مدینہ شریف والے مکہ شریف آ سکتے ہیں، اور کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ صلح حدیبیہ کی بہت ساری شرائط تھی. ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان آزادی سے گھوم سکیں گے، کافر آزادی سے گھوم سکیں گے، مسلمان کافروں پر، کافر مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے. جب صلح ہو گئی اور ٹریٹی ہو گئی اور سائن ہو گئے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس سائن سے ایک بہت زبردست فائدہ اٹھایا. زبردست فائدہ وہ یہ کہ اس موقع کو دیکھ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سلاطین عالم کو خطوط لکھے. حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، مصر کے بادشاہ کو خط لکھا، بحرین کے بادشاہ کو خط لکھا، روم کے بادشاہ کو خط لکھا. غرضے کے اس دور کے جتنے بادشاہ تھے ان بادشاہوں تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خطوط لکھے اور اپنے صحابہ کرام کے حوالے کیے، جاؤ جا کے پیش کرو ان کو، جا کے یہ خط دے دو. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک خط رومیوں کے نام بھی لکھا، ہرقل کے نام لکھا، اس بادشاہ کے نام لکھا، اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور یہ کہا کہ وہ تو رہتا ہے ہمس میں، اب وہاں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور مسلمانوں کو پتہ نہیں. اس نے کیا منت مانی ہے معلوم نہیں، کیا منت پوری کرنے کب آ رہا کچھ نہیں پتا، منت کا پتہ نہیں تو پوری کرنے کا کیا معلوم. کہا آپ نے ہمس جانا، شام کے بادشاہ رومن امپائر کے نام خط لکھا اور کہا کہ آپ نے رومن امپائر کے ہاتھ میں جا کر نہیں دینا اس کو، بہت بڑی سلطنت ہے اور وہ ہمارے چھوٹے لوگوں کو خط کیا پڑے گا، وہ کیا پڑے گا. ایسا کرو کہ آپ چلے جاؤ بیت المقدس کے پاس، وہاں جس کے قبضے میں یہ سارا علاقہ ہے، یہ ریاست ہے، اس کے بادشاہ کو جا کر یہ خط دو اور اس کو کہو کہ وہ خط اس تک پہنچا دے، وہ اس کا گورنر ہے.
اور اس کو کہو کسی طریقے سے وہ خط جو ہے ملک شام حمص تک پہنچا دے اور رومن امپائر کے بادشاہ کے پاس پہنچا دے تاکہ ہمارا خط بھی اس تک پہنچ جائے۔ یہ خط لکھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا کہ آپ یہ خط رومن امپائر کے نام لے جائیں گے، لیکن چونکہ آپ سے اس کا ملنا انتہائی مشکل ہے، اس لیے آپ جائیں بیت المقدس کے علاقے میں، وہاں کا جو ریاست کا گورنر ہے اس گورنر کے حوالے کریں اور گورنر سے کہیں کہ کسی طرح یہ خط بادشاہ تک پہنچا دیں۔ اب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر بیت المقدس کی طرف آ رہے ہیں، رومن امپائر کے گورنر کو دینے کے لیے۔ اور ان لوگوں کو نہیں معلوم، مکہ مدینہ منورہ والوں کو معلوم نہیں کہ وہاں سے وہ بادشاہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے سیریا سے بیت المقدس پیدل آ رہا، ان کو نہیں معلوم حالت کا۔ اللہ کیسے جوڑ رہے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ کام کو ایک دوسرے سے کیسے ملا رہے ہیں، آپ یہ حیران ہوں گے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ والا نامہ، وہ خط مبارک لے کر بیت المقدس کی طرف چل پڑے، اور ادھر سے وہ بادشاہ حمص سے اپنی منت پوری کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف آ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا حی یا قیوم۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط دے کر جب بصرہ کے گورنر کے پاس پہنچے، جو بیت المقدس اور آس پاس کے علاقوں کا گورنر تھا، جب ان کے پاس پہنچے اور بتایا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اور میں نے یہ خط جو ہے آپ کی خدمت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کرنا ہے کہ آپ جس ریاست کے گورنر ہے اس ریاست کے بادشاہ تک یہ خط آپ نے پہنچا دینا ہے، میں اس لیے آیا ہوں۔ بصرہ نے وہ خط لیا، عظیم بصرہ نے اور گورنر بصرہ نے وہ خط لیا، اور خط لینے کے بعد اس کو کہا تو بہت لکی ہے کہ یہ خط ہم پہنچائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا نامہ، یہ خط مبارک ہمارے بادشاہ تک، تو یہ بادشاہ خود آ رہا ہے اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے، تم ٹھہر جاؤ کہ یہ خط تم ہی، میں کوئی بندوبست کرتا ہوں، کسی آدمی کا بندوبست کرتا ہوں، تم یہ خط لے کر بصرہ ہرقل بادشاہ کے پاس چلے جاؤ اور تم اپنے ہاتھوں سے اس کو دے دینا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوش ہوئے کہ چلو ایک تیر سے دو شکار ہو گئے، میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے مطابق عظیم بصرہ کو یہ خط دے دیا، بصرہ کے گورنر کو یہ خط دے دیا، اور یہ خط ہرقل بادشاہ کو میری موجودگی میں ہی مل جانے والا ہے۔ پتہ نہیں یہ بھول جاتا، یہ رکھ دیتا، پتہ نہیں کب پہنچاتا، پتہ نہیں یہاں سے قافلہ شام کو کب جاتا اور کس کے حوالے کرتا، شاید وہ خط کو ضائع کر دیتا۔ خوش ہوئے اس لیے کہ میرا خط میری موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا خط ہرقل کو مل جائے گا۔ چنانچہ دحیہ کلبی کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا کہ آپ یہاں ٹھہرے، اور اس نے پیغام بھیجا بادشاہ کو کہ ملک عرب سے ایک شخص آیا ہے، آپ کے نام ایک پیغام لایا ہے، اور وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ خط محمد ابن عبداللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ کے نام بھیجا ہے۔ بادشاہ نے نام پہلی دفعہ سنا، یہ عرب میں کوئی نبی پیدا ہوا، کوئی رسول پیدا ہوا، کون ہے، کیا ہے، کہاں سے ہے، اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، کیسے کس بات کی تعلیم دیتا ہے، ساری باتوں میں سے کسی بات سے وہ واقف نہیں تھا۔ اس کو جب اطلاع ملی کہ عرب کے علاقے سے ایک شخص جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور تمام جہاں والوں کے لیے نبی بنایا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا کہ ان کے مذہب کو قبول کریں، ان کی اطاعت کو قبول کریں، بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا یہ سارا سن کر، پہلی دفعہ اس نے ایسا سنا تھا۔
اس نے فوراً اپنے شرطیوں کو، اپنے مخبروں کو، اپنے پولیس والوں کو، اپنے CIA ایجنٹ کو، یوں کہیے انٹیلیجنس کو اس نے سرگرم کیا اور کہا کہ ملک شام میں اور اس علاقے میں گھومو، اور گھومنے کے بعد معلوم کرو کہ کوئی قافلہ، تجارتی قافلہ، بزنس کا کوئی قافلہ یہاں عرب سے آیا ہوا ہے کہ نہیں، یہ معلوم کرو، تاکہ اس قافلہ والوں سے ہم اس شخص کے بارے میں صحیح طور پر، حقیقی طور پر معلوم کریں کہ جس شخص نے مجھے خط لکھا ہے وہ شخص ہے کون، اور اس کی تعلیمات کیا، ان کے آبا و اجداد کیسے ہیں، سارا کچھ اس کا معلوم کریں۔ جاؤ گھومو اور معلوم کرو کہ ہمارے اس شہر میں، ہمارے اس ملک میں بیت المقدس کے ارد گرد کوئی عرب سے قافلہ آیا ہے؟ اگر کوئی قافلہ آیا ہے تو اس قافلہ والوں کو میرے پاس لے آؤ، میں نے انکوائری کرنی ہے اس شخص کے بارے میں جس نے مجھے یہ خط لکھا۔ اس کو پتا تھا بادشاہ کوئی معمولی، اس زمانے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے، مذہبی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھے لکھے اور مذہبی اعتبار سے بھی پڑھے لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ ایک قافلہ ہمارے شہر کے ارد گرد پھر رہا ہے، تجارتی قافلہ ہے، اور اس میں 30 آدمی ہیں جو عرب سے آئے ہوئے ہیں، ایک قافلہ ہے عرب سے آئے ہوئے 30 آدمیوں پر مشتمل ایک قافلہ پھر رہا۔ بادشاہ کو جا کے کہا، بادشاہ نے کہا سب کو پکڑ کے لے آؤ۔ سب اپنے اپنے منزلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے، پولیس والے گئے اور کہا بادشاہ تم کو یاد کر رہا۔ ہم کو بادشاہ یاد کر رہا؟ کیوں؟ گھبرا گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کسی نے ہمارے خلاف کوئی رپورٹ جا کے لکھائی ہو؟ کہا یہ تو ہم کو بھی نہیں معلوم، پر بادشاہ ڈھونڈ رہا آپ کو، اور اس نے حکم دیا آپ سب کو پکڑ کے لے جاؤ۔ 30 آدمی پر مشتمل یہ قافلہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ سلام علیک کے بعد بادشاہ سے جب بات ہوئی، بخاری شریف کے ابتدائی صفحوں میں یہ واقعہ ہے میں جو بیان کر رہا ہوں، کہ جب بادشاہ کے سامنے پہنچے، سلام علیک کے بعد جب بات چیت ہوئی تو کہا سنا ہے کہ تمہارے علاقے میں کوئی شخص جس کا نام ہے محمد اور اس کے والد کا نام ہے عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، جو یہ کلیم کرتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے رسول اور نبی منتخب کیا، اور وہ لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دے رہا اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا دین قبول کرو، میری اطاعت کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ لہذا کیا وہ آدمی کے بارے میں انکوائری کرنا چاہتا ہوں، تم 30 آدمی ہو، بتاؤ کہ کوئی اس خاندان کا بھی ہے کہ جس خاندان کے شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول۔ مجھے پتا ہے آپ اس علاقے کے لوگ ہیں، آپ اس شہر کے لوگ ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس خاندان کا کوئی فرد ہے کہ نہیں کہ جس نے دعویٰ کیا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، جی میں ہوں، اور بہت قریبی رشتہ دار ہوں، بہت قریبی رشتہ دار ہوں ان کا، اور وہ اپنے دعوے میں سچا تھا۔ رشتہ داری اس قدر قریب تھی، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ اس قدر قریبی رشتہ دار تھا کہ اس کی ایک بیٹی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اہلیہ محترمہ تھی، یعنی سسر تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے۔ لیکن اللہ کی عجیب شان کہ اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، کافر تھے، اور صرف کافر نہیں تھے بلکہ مکہ مکرمہ کے تمام کافروں کے، تمام قبیلوں کے کافروں کے سردار تھے۔ ابو جہل تھا، مارا گیا، ابو لہب تھا، مارا گیا بدر میں، اور بڑے بڑے کافر اس کے بعد ہوئے، سب مارے گئے۔ اب یہ ان کے ہاتھ میں، پورے کے پورے کافروں کی سرداری ان کے ہاتھ میں ہے، مکہ مکرمہ کے تمام کافروں کے سردار، اور خاندانی اعتبار سے بھی اور رشتہ داری کے اعتبار سے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب، اور ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ اور اس شخص کا نام تھا ابو سفیان۔ ابو سفیان اس کا لقب تھا، نام اس کا کچھ اور تھا،
اور عرب میں کنیت زیادہ چلتی تھی، اس لیے ابو سفیان ابو سفیان ابو سفیان کہیں تو سارے ان کو جانتے تھے، نام سے کوئی پہچانتا تھا۔ اور ابو سفیان مکہ مکرمہ کے کافروں کے سردار ہونے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اس وقت تک۔ ساری باتیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پس منظر کو سمجھیے کہ جس آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جا رہا وہ کوئی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والا نہیں ہے، مکہ مکرمہ کا سردار بھی ہے، تمام کافروں کا سردار بھی ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا دشمن بھی ہے، مسلمانوں کا دشمن بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، اور پھر اوپر سے خاندانی جو ہے سلسلہ بھی جا کے ملتا ہے۔ یا میرے اللہ ایسے شخص کو سامنے لا کر رکھ دیا، کہا آپ ہے کہاں، کیا رشتہ داری؟ کہا یہ رشتہ داری ہے۔ کہا کہ 30 کرسی کا بندوبست کرو، بادشاہ نے کہا 30 کرسی کا، 30 کرسیوں کا بندوبست کیا گیا، اور کہا گیا کہ ایک کرسی میرے سامنے رکھو اور 29 کرسیاں ان کے پیچھے رکھو۔ 29 کرسیوں پر پورے گروپ میں جو لوگ آئے تھے ان کو بٹھایا، اور جو سب سے سامنے کرسی تھی، جس طرح امام ہوتا ہے، امام سامنے ہوتا ہے، پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، تو جو کرسی تھی سامنے اس پر بٹھایا ابو سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، اور اچھا ایمان لائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے ایمان کو قبول کیا، ان کے ایمان کی تعریف کی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ پھر وہ جہاد میں بھی مصروف رہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بعد وہ زندہ بھی رہے، اور لڑائی بھی لڑی ہے مسلمانوں کے ساتھ مل کر، اور اس لڑائی میں ان کی ایک آنکھ بھی شہید ہو گئی تھی۔ لیکن ابھی تک اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ دل میں مسلمانوں کے لیے دوسرے طرح کے جذبات ہیں، کوئی نرمی کے جذبات نہیں، نفرت کے جذبات ہیں، غصے کے جذبات ہیں۔ ان کو بٹھایا، کہا آپ سامنے بیٹھیں، اور پیچھے والوں سے کہا بادشاہ نے کہ دیکھو میں ان سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس محمد کے بارے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر یہ سچ بول رہا ٹھیک ہے، اور اگر یہ کوئی غلطی سے کام لے رہا، کوئی بات چھپا رہا، تو تم پیچھے والوں سر ہلا کر اتنا کہہ دینے جھوٹ بول رہا۔ میں اس کو آگے اس لیے بٹھا رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی اس کی بات کی تردید کرے تو یہ بعد میں جا کر اس کے ساتھ مکہ مکرمہ میں بدلہ نہ لے۔ صرف تم لوگوں نے سر ہلا دینا ہے کہ نہیں یہ بات غلط بول رہا، جھوٹ بول رہا، میں سمجھ جاؤں گا یہ جھوٹ بول رہا۔ 29 آدمی پیچھے بیٹھے ہوئے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے اور اس وقت تک کافر تھے، بلکہ کافروں کے سردار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کو سامنے بٹھا دیا۔ اور ہرقل بادشاہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے متعلق، دین اسلام اور دین ایمان کے متعلق ابو سفیان سے 10 سوالات پوچھ رہا، 10 سوالات، اور ایسے چن چن کر اس نے سوال پوچھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پوری ہسٹری، نہ صرف ذاتی ہسٹری معلوم ہو گئی، بلکہ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، یہ بھی معلوم کر لیا۔ بادشاہ تھا، رومن امپائر جو بہت بڑی سلطنت تھی، سپر طاقت تھی، اس کا سربراہ تھا، معمولی انسان نہیں تھا۔ اس نے 10 سوال پوچھے، اور 10 سوالوں میں یہ معلوم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی حسب اور نسب کے اعتبار سے کیا مقام رکھتے ہیں،
اور کیا واقعتاً اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں کہ ایسے ہی دعویٰ کر دیا؟ 10 سوال پوچھے اور 10 سوال میں 9 سوال کا اسٹریٹ جواب دیا تھا ابو سفیان نے۔ ایک سوال ایسا پوچھا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا رہا کہ کہیں سے کوئی جھوٹ بول دوں، لیکن مجھے خطرہ یہ تھا کہ اگر میں نے کوئی بات غلط کہہ دی تو مکہ مکرمہ میں جا کر پیچھے جو میرے 29 بیٹھے ہوئے میرے کولیگ یہ جا کر مشہور کر دیں گے کہ ابو سفیان بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ اور اس زمانے میں کافر ہو، کافر بھی جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا تھا اور جھوٹا کہلوانا پسند نہیں کرتا تھا۔ عرب میں جہاں بہت ساری خرابیاں تھیں، رج رج کے خرابیاں موجود تھی، شراب پیتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، جتنی خرابیاں عرب میں موجود تھی، عملی خرابی، اعتقادی خرابی، قولی خرابی، فعلی خرابی، بہت زیادہ خرابیوں پر مشتمل تھا، لیکن عرب میں خوبیاں بھی بہت تھی، جیسے وہ مہمان نواز بھی بہت ہوا کرتے تھے۔ ان میں یہ خوبی تھی کہ باوجود اس کے کہ جانی دشمن ہو، بالکل اپنا صحیح دشمن ہو، لیکن اس کے خلاف بھی جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے تھے۔ عرب میں یہ خوبی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے اگر یہ ایک بات میں صرف میں ڈنڈی مارنا چاہتا تھا اور میں جھوٹ بولنا چاہتا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن مجھے یہ خطرہ ہوا کہ اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو مکہ مکرمہ میں جا کر یہ پیچھے 29 میرے کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں مجھے بدنام نہ کر دے کہ ابو سفیان نے وہاں جا کر بادشاہ نے سوال پوچھے ان کے سامنے جھوٹ بولا ہے، اور مجھے ابو سفیان جھوٹا اور کذاب کے نام سے مشہور نہ کر دیں، اس لیے میں نے اس میں جھوٹ نہیں بولا، صرف تھوڑی ٹویسٹ کر دی بات۔ وہ کیا بات تھی؟ اب ظاہر ہے کہ اس بات کو سننے کے لیے آپ کا دل بھی تڑپ رہا کہ معلوم تو کریں وہ بات کیا تھی، اور یہ بات بھی تو ضروری ہے کہ وہ 10 سوال کیا تھے کہ جس سے ہرقل بادشاہ نے یہ معلوم کر لیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عالی حسب اور قالی نسب کے مالک ہیں، اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں یا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور جب تک آپ کو ان سوالوں کا جواب ملے گا نہیں، اور جب تک اس بات کیا تھی کہ جس پر ابو جو سفیان نے ڈنڈی مارنی چاہیے، اس سوال کا جواب آپ کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک منٹ کے اندر میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ نے چاہا تو اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کروں گا کہ ہرقل بادشاہ زندہ رہا تو انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے زندگی دی تو میں اگلے ہفتے یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے تو ہرقل بادشاہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے خط کو پڑھنے سے پہلے یا خط کا مندرجات معلوم کرنے سے پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حالات کو معلوم کرتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حالات کو معلوم کرنے کا کیا اس نے طریقہ سوچا اور کس نتیجے پر پہنچا۔ اللہ نے چاہا تو اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر اس گفتگو کو ختم کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بات سننے کی، سمجھنے کی اور قابل عمل ہو تو اس پر عمل کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین۔